السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، میں ہوں آصف طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں مستفیض شیر محمد الازہری صاحب۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم و کردار کی ملکہ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم انہی کی شخصیت پر بات کریں گے۔ تو میاں مصطفی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ام المومنین کے علم کے حوالے سے، ان کے اجتہاد کے حوالے سے، کہ کبار صحابہ کرام ان کے علم سے اور ان کے اجتہاد سے استفادہ کرنے کے لیے سائل بن کر حاضر ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کردار کی عظمت اور بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آپ کے کردار کی عظمت اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ آیتوں کو نازل کیا۔ ماشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت جلدی چیزوں کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا ہے، اور آپ کی صحبت کے اندر آپ کو وہ لمحات میسر آئے کہ جب کوئی اور موجود نہ ہوتا تو گھر کے اندر سیدہ موجود ہوتی، اور اس وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھا کرتی اور اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا کرتی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں ہوا کرتے، اور اسی موقع کے اوپر جبریل امین وحی لے کر آتے، اور میں بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوا کرتی۔ تو یہ آپ کی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، ماشاءاللہ میاں صاحب۔ اچھا میاں صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اختلافی معاملات میں طرز عمل رہا، تو وہ ہمارے لیے کیسے رہنما ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ کبار صحابہ کرام جس وقت کسی مسئلے کے اندر اختلاف رائے ہوتا تو وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آیا کرتے اور اس مسئلے کو رکھا کرتے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا کہ کسی مسئلے کے اندر جب ہم آپس میں بحث کرتے یا کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتے تو وہ مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا جاتا، اور آپ اس کا ایسا حل عطا فرماتی کہ جو قرآن اور سنت کے موافق بھی ہوتا، اور اس کے اندر تطبیق بھی پیدا ہو جاتی، اور تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہو جایا کرتے۔ ماشاءاللہ۔ میاں صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ان کے سیرت کی جھلک ہمیں دکھائی۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت، آپ کا زہد اور آپ کے تقوی کا معیار کیا تھا کہ جو ہماری رہنمائی کا سبب بن جائے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا توکل عطا فرمایا ہوا تھا کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو کچھ بھی آتا آپ تقسیم فرما دیا کرتے، اور کئی دن تک جو ہے گھر میں صرف پانی یا کھجوریں ہوا کرتی، لیکن آپ کی زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں آیا، کبھی آپ نے شکایت نہیں کی، اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتی کہ جتنا ہو سکے یتامہ کی مدد کریں اور ان سے جتنا ہو سکے پیار کیا جائے۔ تو آپ نہ صرف اپنے کردار کے اندر عظمت کی حامل ہیں بلکہ اپنی سیرت کے اندر بہت سادہ اور دوسروں کی اپنے دل کے اندر ہمدردی رکھنے والی، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کرنے والی،
اور یہ بات آج ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ ہم دوسروں کی مدد اور دوسروں سے جتنا ہو سکے ان سے پیار کریں، اور تاکہ ہم سب جو ہیں معاشرے کے اندر جو ہے محبت پروان چڑھ سکے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہماری خواتین کے لیے کس طرح رہنما ہے؟ سب سے جو بڑی بات ہے، ایک تو کردار کی بلندی، ماشاءاللہ، ایک اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دینا، جی، اور ساتھ ساتھ پروقار انداز سے زندگی کو بسر کرنا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی سے ہمیں جو ہے بہت نمایاں طور پر یہ باتیں نظر آتی ہیں، اور یہی باتیں جو ہیں آج ہماری مسلم معاشرے کی خواتین کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور آج ہم سب کو ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ گفتگو کی میاں صاحب آپ نے۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت پر، جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی شان میں سورہ نور نازل فرمائی، جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کے حجرہ مبارک میں اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی۔ تو عزیز ناظرین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آئیے عہد کریں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کو بہت شکریہ۔